وعلى خاتم المجددين والمحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. محترم حضرات، جو پنڈال سے باہر ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ٹہل رہے ہیں وہ آ جائیں. ابھی بالکل آگے تھوڑی جگہ آپ کو مل سکتی ہے. دور رہ کے سننے میں وہ مزہ نہیں ہے جو قریب میں آ کے پنڈال میں بیٹھ کے سننے میں آتا ہے. لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ ناسمجھ ہوتے ہیں. تو سمجھدار لوگ تو پنڈال میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور جو سمجھ سے بالا تر ہیں وہ جہاں موقع ملا گھوم لیے، دوڑ لیے، بھاگ لیے، بیٹھ لیے. اور یہ تھوڑی دیر کا موقع ہوتا ہے سننے سنانے کا، اس لیے اس کو بہت قاعدے سے اس ٹائم کو استعمال کرنا چاہیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. خلوص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، کہیے یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ. سہجنا کے لوگ بہت کم بولتے ہیں، اور طرف کے بولیے یا رسول اللہ. اچھا، کلیان پور کے لوگ بھی تو ہوں گے اس میں، اور دروں کے لوگ بھی ہوں گے. ہاں، اور ایک بار بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور اس موقع پہ سہجنا میں پہلی بار شاید ہماری تقریر ہو رہی ہے، اور یہ سب ہمارے محب گرامی مولانا محمد قاسم صاحب کی برکت ہے کہ
انہوں نے ایک زمانے سے رابطہ کیا اور اس تاریخ کے تعلق سے بار بار یہ فون کرتے رہے، یاد دلاتے رہے۔ وہ کہاں گئے صاحب اجلاس؟ کہاں ہیں؟ اچھا وہ بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے دل سے یاد کیا تو یہ کام بنا۔ تو میں چاہتا ہوں دل سے آپ کی خدمت کروں، آپ بھی دل سے سنیں، ٹھیک ہے؟ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو زور سے، سبحان اللہ۔ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، 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 میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، قرص مقدس، سرزمین ساجنا، حضور مناظر اہل سنہ، حضور پیر طریقہ حضرت علامہ مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری۔ سبحان اللہ، سبحان کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات، سبحان اللہ۔ اگلا مہینہ سے اگلا رجب شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، جس میں حضور کو، ہمارے حضور کو معراج ہوئی تھی۔ تو جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، وہ اپنی قیام گاہ اور اپنے مسکن پر رک گئے، سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گئے اور بلا کے وہی لے گئے، لیکن وہاں جا کے حضور سے عرض کیا، حضور بس میری آخری جگہ یہی ہے، اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر سب جل جائیں گے۔ لَاحْتَرَقْتُ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں کہ اگر میں آگے بڑھوں گا، لَوْ دَنَوْتُ مِنْهُ أَنْمِلَةً لَاحْتَرَقْتُ، اگر میں انگلیوں کے برابر بھی قریب ہوا تو میں جل جاؤں گا، یقیناً میں خاکستر ہو جاؤں گا۔ اس لیے حضور آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ دیکھ تمہارے حضور نہیں ہے کیا، تمہارے رسول نہیں ہے کیا، کیوں نہیں بولتے زور سے سبحان اللہ؟ یہ دیکھو، یہ خاموشی بیٹھے رہے، سبحان اللہ۔ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جبریل امین نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ یہ وہابی اپنی طرح بشر سمجھتا ہے حضور کو، مگر جبریل فرشتوں کے امام ہیں، مگر انہوں نے بھی اپنی طرح حضور کو زور سے بولو نہیں سمجھا۔ اگر اپنی طرح سمجھتے تو جیسے خود رک گئے، ویسے حضور کو بھی روک لیتے کہ حضور میں جل جاؤں گا، آپ بھی جل جائیں گے،
تو اپنی طرح، زور سے بولو، اپنی طرح نہیں سمجھا، اور حضور کی طرح بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ اگر حضور کی طرح سمجھتے تو جیسے حضور گئے تھے یہ بھی بڑھے چلے جاتے۔ تو جبریل نے فیصلہ کر دیا کہ نہ حضور ہماری طرح ہے نہ وہ حضور کی طرح ہے، تو مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری آپ کی ملاقات ہے، تقریر ایسی میں کر دوں کہ آپ کی پوری زندگی اور اس کے مزے لیتے رہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ ارے ان کے لبے اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے۔ ہمارے سرکار زندہ ہیں، ہمارے سنت کا عقیدہ ہے حضور، زور سے بولو حضور۔ منہ کھولو بھائی، سب محرم ہے، کوئی نامحرم تھوڑی ہے یہاں، کھولو منہ کھولو پورا، ہاں ایسے ہی۔ آج بھی سرکار جو چاہے وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، بولو۔ ان کے لبے اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، اب بھی یہ اثر ہے کہ وہ رات کو کہہ دے کہ سحر ہے تو سحر ہے، وہ رات کو کہہ دے کہ سحر ہے تو سحر ہے۔ اور اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، آپ کی خاص توجہ درکار ہے۔ اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اور جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، پڑھو، خدا ہی کو خبر ہے۔ اور یہ دو مصرے آپ سب کی طرف سے میں پڑھ دوں، حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، کون کون چاہتا ہے کہ میری طرف سے پڑھ دیں؟ سب چاہتے ہیں، تو ہر ایک یہ سمجھنا گویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں، میں سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں نظر ہے یہ نذرانہ۔ سبحان اللہ۔ واللہ میرے جذبے صادق کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنجوسی مت کرو، زور سے بولو۔ واللہ میرے جذبے صادق کا اثر ہے، واللہ میرے جذبے صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں سجدہ میں، بیٹھا ہوں یہاں
खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ। पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, उर्फ़े मुक़द्दस, फैज़ाने दादा मियाँ हुज़ूर, ज़मीन सजना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी। नारे तकबीर। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, अकीदे का शेर है जो हम सब का अकीदा है अहले सुन्नत का। सुभान अल्लाह, सुभान इस पे देखता हूँ मैं कौन कितना मचलेगा। सरकार सबको देख रहे हैं, बेशक बेशक। हुजूर सबको देख रहे हैं, कौन खामोश बैठा है, कौन मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल रहा है, कौन मेरे जिक्र पे खुश होके अपने जज्बात लुटा रहा है। सब देख रहे हैं सरकार। तो अल्लाह, वहाबी कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, पीठ के पीछे का इल्म नहीं है नबी को, माज़ अल्लाह। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को, मिलकर पढ़ो मेरे साथ, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। ऐसे ही पढ़ो। हाँ, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत मुकर्रर फिर दोबारा से वाह भाई वाह, वाह बोले मुकर्रर। वाह, दिल लग रहा है तुम्हारा? जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये पीले टोपे वाला लड़का नहीं बोल रहा है जोर से। अरे और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब, पढ़ो, वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात, हम अहले सुन्नत के यहाँ बुजुर्ग हैं इसलिए उर्स करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मौलाना कासिम साहब, हम अहले सुन्नत के यहाँ बुजुर्ग हैं तो हम उर्स करते हैं, और वहाबियों में है ही नहीं कोई, क्या बात है, तो जलते हैं कि ये सुन्नी उर्स क्यों करते हैं।
عرس کرنا، ارے بھائی عرس کرنا شرک نہیں ہے، شرک کو مٹانے کی چیز ہے یہ۔ کیوں کہ ہم سال بھر کے بعد میں عرس کی محفل کرتے ہیں تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میاں کو وصال فرمائے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا۔ جس کو موت آ گئی وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں عرس کر کے کہ یہ خدا نہیں ہے، بندہ خدا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہابی مولوی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بولے حضور نے قبروں جانے کو منع کیا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا تم جاہل ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے حدیث۔ کیا بات ہے، سرکار نے وصال سے پہلے کیا فرمایا تھا وہ تمہیں نہیں معلوم۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ حضور نے وصال سے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا تھا، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، اور اللہ پاک لعنت کرے عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، رسولوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، صالحین کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان پہ اللہ کی، نہیں بولو گے زور سے بولو، ان پہ اللہ کی لعنتی حضور نے بھیجی۔ اسی لیے کسی سنی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جا کے ماتھا ٹیک دے۔ بعض جاہل گر پڑتے ہیں، نہیں، بزرگوں نے احتیاطاً چومنے تک کو منع فرمایا ہے قبر کو، سمجھ گئے؟ حاضری دو، فاتحہ پڑھو اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ ہے طریقہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھے، ادب یہ ہے، ادب۔ تو اس لیے قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، ان 4 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن سے علم سیکھنے کا حضور نے حکم فرمایا۔ ان سے ارشاد وہ دوسرے ملک سے تشریف لائے، واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، جیسے ہی آئے ایک دم انہوں نے سجدہ کر لیا، حضور کو، سرکار کو سجدہ کر لیا۔ توجہ سننے کی بات ہے۔ جب حضور کو سجدہ کر لیا، فرمایا اٹھاؤ سر، معاذ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا حضور میں نے فلاں بادشاہ کو دیکھا، اس کی رعایا اس کو سجدہ کرتی ہے، تو وہ تو تھوڑی سی زمین کا بادشاہ ہے، آپ تو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ سجدہ اگلی امتوں میں جائز تھا، میں نے اپنی شریعت میں اسے حرام کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَامِرًا أَن يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو یقیناً میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں بولے سبحان اللہ تم؟ سبحان اللہ۔ مگر سجدہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر خدا سمجھ کے سجدہ کرے جیسے بتوں کو وہ کرتے ہیں بت پرست لوگ، تو کافر ہو جائے گا۔ اگر خدا سمجھ کے سجدہ کر لے کسی کو، چاہے ولی کو ہی سجدہ کرے خدا سمجھ کے،
تو کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولو، کافر ہو جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ اور اگر خدا تو نہ سمجھے، کوئی مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی ولی کو خدا، اور اگر اللہ کا ولی سمجھ کے اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرے تو یہ حرام ہے، کفر نہیں ہے لیکن زور سے بولو، زور سے بولو، حرام ہے۔ تو ہم کسی مزار کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، مگر ملا جی کو پھر بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ملا جی سمجھے، کوئی وہابی مولوی پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے، کیوں جاتے ہو مزار پہ؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے مزار پہ جانے کو۔ میں نے کہا عجیب بات ہے ملا جی تمہاری، بازار میں جا سکتے ہو، مزار میں نہیں جا سکتے؟ عجیب بات ہے، کیا کھوپڑی ہے تمہاری؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ بولے صاحب، حدیث پاک میں آیا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ حضور نے فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت سے۔ حدیث ہے، کیسے منع کیا تھا؟ قبروں کی زیارت، ارے بولا کرو، قبروں کی زیارت سے۔ کس نے منع کیا تھا؟ حضور نے۔ اب حضور ہی فرما رہے ہیں، اے میرے جانثارو، ایک ٹائم وہ تھا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرنا۔ اے میرے جانثارو، وہ ٹائم گزر گیا، وہ وقت گزر گیا۔ الا فزوروہا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، خبردار، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ مسلک اعلی حضرت تعلیمات سرکار اعلی حضرت حضور مناظر اہل سنت پیر طریقت مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری۔ ارے بھائی، مولانا مشتاق کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے مائک؟ کوئی مائک نہیں ہے حضور، لائے نہیں ہو؟ مائک والے بھی نہیں ہیں۔ مائک والے بھی غائب ہیں؟ جی، غاب یغیب غیبا وغیبوبتا وغیابا فهو غائب۔ خیر، سن بہت اچھا رہے ہو تم لوگ۔ اب یہ ان کو محنت پڑ رہی ہے، نعرے لگا رہے ہیں تو یہ بغیر مائک کے، سبحان، لیکن یہ جتنے زور سے بول رہے ہیں اتنے زور سے اگر تم بولو تو پورا جنگل گونج جائے۔ ہیں؟ فرمایا میں نے منع کیا تھا پہلے کہ قبروں کی زیارت مت کرنا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا جو حکم تھا اسے حضور نے منسوخ کر دیا، بدل دیا، اور دوسرا حکم دے دیا، اب یہ حکم قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے مزے کی بات کروں، سبحان اللہ، کہوں؟ ارشاد ارشاد۔ مختار میاں سن رہے ہو؟ آپ کی توجہ ہے، آپ کی بھی بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھو، سوال یہ ہے کہ حضور کو جب بعد میں حکم دینا تھا زیارت کرنے کا تو پہلے منع کیوں کیا تھا؟ بہت خوب، بہت خوب، بہت ارے حضور کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں حکمت۔ آگے بڑھو، تھوڑے آگے بڑھو، تو مڑ مڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے، آگے بڑھو۔ سرکار کے ہر کام میں حکمت ہے، پہلے منع کیا تھا اس میں بھی حکمت تھی، اور بعد میں حکم دیا اس میں بھی، زور سے بولو، حکمت ہے۔ تو منع پہلے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ابتدائے اسلام میں قبروں میں مشرک تھے، کافر تھے، کسی کا باپ کافر تھا، یہ ایمان لے آیا، بیٹا ہے،
کسی کا دادا مشرک، کسی کا پردادا مشرک، کسی کا بھائی مشرک، کسی کی اماں مشرک۔ تو میرے آقا نے فرمایا خبردار قبروں کی زیارت مت کرنا کہ قبروں میں مشرک اور کافر ہیں۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب قبروں میں صحابہ کرام جانے لگے، حضور کے جانثار دفن ہونے لگے، سرکار کے غلام جانے لگے، قبروں میں دفن ہونے لگے، تب میرے آقا نے فرمایا اے میرے جانثارو صحابہ، میں نے تمہیں پہلے تو منع کیا تھا قبروں پہ جانے سے اور تم رک گئے تھے، مگر اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ کہ اب قبروں میں تمہارے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، تو پتہ چلا کہ مشرکوں اور کافروں کی قبروں کی زیارت حرام ہے اور ایمان والوں کی قبروں کی زیارت سنت ہے۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ لگ گیا آج کہ ہم میں اور وہابیوں میں کیا فرق ہے۔ اچھا اب اور سمجھو، حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت دنیا میں تمہیں نیک بنائے گی، پارسا بنائے گی، عبادت گزار بنائے گی، پرہیزگار بنائے گی۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ کیسے؟ جب تم دادا میاں کے مزار پہ حاضری دو گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جب یہی دنیا میں نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ تو یہ تو نیک تھے، قبر میں ان کو آرام ہوگا، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو ان کے صدقے میں بخش دے۔ آخرت سدھرے گی، آخرت یاد آئے گی، نماز کی پابندی کرنے لگے گے۔ کیوں بھائی؟ کہ یہ بے نمازی نہیں تھے، اگر بے نمازی ہوتے تو انہیں ہم یاد نہ کرتے۔ بولو، اگر یہ گناہوں پر جرأت رکھتے تو ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن ان کی ذکر زندگی پرہیزگاری میں گزری، اطاعت شیاری میں گزری، اتباع سنت میں گزری، اس لیے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھے سمجھ میں آ گیا مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا کہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، قبروں میں جانا ہے، قبروں میں جانا ہے کہ نہیں؟ بولو، کوئی ایسا ہے جو یہ کہے میں نہیں جاؤں گا؟ اگر نہیں جائے گا تو سڑ جائے گا، نہیں جائے گا تو سڑ جائے گا، سڑ جائے گا۔ کیا بات، واہ واہ۔ اوپر پڑا رہے گا تو سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ قبروں کے اندر جانا ہے، یقیناً جانا ہے۔ اللہ کرے سب کی موت ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ خاتمہ نصیب ہو۔ اچھا، تو جب ایمان والے قبروں میں جانے لگے تو سرکار نے فرمایا اب قبروں کی زیارت کرو۔ کیا؟ زبان سے بولو، کیا فرمایا؟ قبروں کی زیارت کرو۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ وہابی ملا جی، اب سمجھ جاؤ تم، ہم تو سمجھ گئے کہ ہم قبروں کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے غوث، اللہ کے قطب بندے قبروں میں ہیں، اس لیے ہم زیارت کرتے ہیں، ایمان والے ہیں اس لیے زیارت کرتے ہیں۔ اور تم اپنے مولویوں کی قبروں کی زیارت نہیں کرتے، یہ راز بھی سمجھ میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ راز سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ہیں ایمان والے تو ہم زیارت کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو بے ایمان ہیں۔
قبروں میں بے ایمان ہے اس لیے تم قبروں پہ نہیں جاتے. کیا بات ہے تو بابا. ہم اپنی جگہ ٹھیک سمجھے, تم اپنی جگہ ٹھیک سمجھے. لنا لکم دینکم ولی دین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرف مقدس, فیضان دادا میاں حضور, حضور مناظر اہل سنہ, مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری. واہ 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 واہ, اچھا بھائی, واہ واہ واہ. آج کل ایسا ہے کہ پڑوسی کا مکان اگر خوب اچھا بن گیا نا تو پڑوسی کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی. جی کیوں بھائی؟ حسد والے کا کیسے بن گیا, کہاں سے بن گیا, کہاں سے لے آیا ہے, ایسے کیوں بھائی؟ جی کیونکہ اس کو تو ملا نہیں ہے یہ سب عیش آرام, تو اس کے لگ گئی آگ. یہی حال کچھ یہاں ہے. ہمارے پاس تو ایسا مال ہے کہ ہم مالا مال ہیں. کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ولی ہے, ابدال ہیں, اوتاد ہیں, اقطاب زمانہ ہیں, اولیاء کرام ہیں, صالحین ہیں. مگر وہابیوں کے یہاں کوئی کچھ نہیں. کوئی نہ ولی ہے, نہ ولی ہے, نہ غوث ہے, نہ قطب ہے. وہاں تو سوکھا پڑا ہوا ہے, کنگال ہے. اس لیے جل رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. سنیوں کے ہیں تو ان کو بھی ہم جانے نہ دیں, اس لیے روکنے میں لگے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. یاد رکھو, جواب خدا کا شکر ہے کہ ہم سب اہل سنت ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں, اور ہم اہل سنت کو اعلیٰ حضرت مل گئے ہیں جنہوں نے ہمارا دین بچایا ہے, ایمان بچایا ہے. ہم نے تو یہ بات ابھی پچھلے مہینوں میں ہم مصر گئے تھے, وہاں پر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ باتیں کہیں. وہاں عربی زبان میں, اردو تو وہاں بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. عربی میں ہم نے بخاری شریف جامعہ ازہر مصر کے طلباء کو پڑھائی. سبحان اللہ, سبحان عربی زبان میں. اور یہ ہمارے لڑکے ہیں کمال مصطفیٰ, یہ وہیں پر پڑھتے تھے, 4 سال وہاں پڑھ کے آئے. اپنے یہاں الجامعۃ القادریہ سے یہ فارغ ہوئے, اور اس کے بعد میں وہاں جا کے 4 سال اور انہوں نے حدیث میں خصوصی علم حاصل کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم نے بخاری شریف وہاں 4 سبق پڑھائے. ارے وہاں دنیا بھر کے طلباء ہوتے ہیں, پوری دنیا کے. کیا بات ہے, واہ واہ. پوری دنیا کے, ہندوستان کے بھی سینکڑوں طلباء وہاں پر ہیں. ہر ملک کے طالب علم وہاں, اور ان کی خواہش پر ہم نے وہاں بخاری شریف پڑھائی. اس میں ہم نے عربی زبان میں, بخاری شریف بھی عربی میں, اور ہم نے اس کی ترجمانی بھی عربی میں کی, شرح عربی میں کی, الحمدللہ. اور وہاں کے جو شیوخ تھے, مشائخ تھے, پروفیسر حضرات تھے, جو وہاں کے استاد لوگ تھے, وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہم درس دیتے تھے, وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مناظر اہل سنت. واہ واہ, اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خوب چرچا کیا ہم نے وہاں, سبحان اللہ. اور رد وہابیت خوب کیا ہم نے وہاں. اور پھر وہاں سے گئے ہم عمرہ کرنے کے لیے مصر سے, تو مکہ شریف میں بھی بخاری شریف ہم نے پڑھائی. واہ, الحمدللہ رب العالمین. یہ صدقہ ہے حضور غوث اعظم کا, حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم, بزرگان دین کا, حضور مفتی اعظم ہمارے پیر مرشد, ان کا صدقہ, ان کا وسیلہ ہے, ان کا طفیل ہے. ہاں, سبحان اللہ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بغداد شریف ہم گئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں جلسہ ہوا, جس میں حضرت پڑھاتے تھے غوث اعظم. کیا بات ہے. 6 دن پڑھاتے تھے انسانوں کو, اور 1 دن پڑھاتے تھے بدھ کے دن جنوں کو. بولے نا سبحان اللہ. اس مدرسے کے اندر الحمدللہ ہمیں دعوت دی گئی, اور ہم نے وہاں پر تقریر کی حضور غوث اعظم کی فضائل میں عربی زبان میں وہاں. اور مکہ شریف میں
ہاں مدینہ منورہ میں جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان ہیں، ان کے گھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تشریف لے گئے، وہاں پر بھی ہم نے تقریر کی مدینہ منورہ میں الحمدللہ، اور مکہ شریف میں بھی ایک سبق بخاری شریف کا ہم نے وہاں کے طلباء کو پڑھایا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا، پڑھو مل کے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ارے مل کے پڑھو نا میرے ساتھ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضرات تو اچھی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہم حاضری کیوں دیتے ہیں مزارات پہ اور وہاں بھی کیوں منع کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو سنیوں ہی میں ولی ہوتے ہیں، اور جو 72 فرقے باقی بچے ان میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، ان میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولایت کے لیے پہلی شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے تقوی۔ کیوں بھائی؟ تو جب سنی ہوگا جبھی تو مسلمان ہوگا، جبھی تو ایمان والا ہوگا، اور جبھی متقی پرہیزگار ہوگا، اور جب عقیدہ ہی خراب ہوگا تو ولی پیدا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے چونکہ ولی ہیں، اولیاء اللہ ہمارے ہی ہیں، تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ملا جی کے اس میں بھی آگ لگ جاتی ہے، وسیلہ کر دینا حرام، وسیلہ پکڑنا حرام، شرک اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، پتہ نہیں یہ وہابیت کون سا دھرم ہے، اللہ جانے کون دھرم ہے۔ اب ہم آپ کو ایک بات بتائیں، بہت دلچسپی سے سننا، تھوڑی دیر اور میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم۔ کون؟ ارے منہ پاک ہو جائے گا، بولو نا زور سے، حضرت آدم، ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم، اسی لیے تو ہم آدمی کہلاتے ہیں، کہ آدم ہمارے باپ ہیں اسی لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی ہے، وہ سب سے پہلے انسان ہے، انسانیت کا آغاز انہی سے ہوا ہے، آدمیت کی ابتدا بھی کچھ اختلاف ہے تمہیں کیا؟ آدمیت کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی ہے، پہلے نبی وہی ہے، سارے نبیوں کے جد امجد وہی ہیں، سارے نبی انہی کی نسل میں تو ہیں۔ اچھا، جنت سے اللہ پاک نے انہیں اتار دیا، ایک دانہ تھا گیہوں، کہا اس کے قریب مت جانا، باقی سب کچھ کھاؤ۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نہیں بولو گے سبحان اللہ زور سے؟ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہو بے روک ٹوک جنت میں کھاؤ، کوئی کمی نہیں ہے جنت میں، کسی چیز کی کمی زور سے بولو نہیں ہے، زور سے بولو نہیں ہے کوئی کمی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس میں بہت سارے پھل
پھل ہیں، ہزاروں قسم کے پھل ہیں اور بڑے ذائقے دار پھل ہیں، نہ کبھی زبان نے دنیا میں چکھا ہے وہ ذائقہ جو وہاں چکھے گی یہ زبان، اور بلکہ ایک ہی پھل میں چاہو تو ہزاروں ذائقے نظر آ جائیں، اسی میں چکھ لو۔ نہ وہاں روک ٹوک ہے، کچھ نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کچھ نہیں روک ٹوک، جو چاہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ماشاءاللہ سن بہت اچھا رہے ہو تم لوگ، سبحان اللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ بول بھی موڈ میں رہے حضرت، بہت موڈ میں بول رہے ہیں، ہاں ہم تو بہت موڈ میں بول رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ صبح تک ہم تقریر کرتے رہے اور موڈ ہی بنتا رہے گا۔ اپنے پاس کچھ اللہ کے کرم سے نہ حدیثوں کی کمی ہے نہ قرآن کی کمی ہے، صحیح بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج مزہ آ گیا تمہارے جلسے میں، اس میں فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا اے آدم اور اے حوا، اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تمہارا نقصان تمہیں کو ہو جائے گا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لو گے تم، مت جانا۔ تو احتیاط کرنے لگے، اور ابلیس لعین تو دشمن ہو چکا تھا، اس نے کہا حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے کہ اللہ پاک نے منع کیا ہے تمہیں جانے سے، قریب جانے سے منع کیا ہے نا، تم جانتے ہو یہ کون سا درخت ہے؟ کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ اس کا کوئی دانہ اگر کھا لے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں جنت سے۔ یہ جھوٹ بولا وہ ابلیس، جھوٹ بولا، الٹ دی بات اس نے، اور کہا کہ ارے آپ کو منع کیا ہے قریب جانے سے، ایسا کرو میں لا دیتا ہوں توڑ کے، تم کھا لینا، تم قریب مت جاؤ۔ دیکھو کتنا بڑا یار مکار ہے یہ مردود ابلیس لعین، یہ وہابیوں کا باپ ہے دھوکہ دینے میں، ہاں سب کچھ اسی سیکھ رہے ہیں یہ، وہ ان کو سکھا رہا ہے۔ کہا تم قریب مت جاؤ، بس میں توڑ کے لا دیتا ہوں، تم یہاں کھا لو تاکہ کبھی جنت سے نہ نکلو۔ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے یہ خطا ہو گئی، اجتہادی خطا، لیکن یہ خطا کیسی خطا تھی جو باعث رحمت ہو گئی، دنیا کے آباد ہونے کی اور جنت کے آباد ہونے کا سبب بن گئی یہ خطا۔ ارے بولو یار، کام کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خطا جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ کی حکمتیں ہیں، کروڑوں حکمتیں، اب خدا کی تو مشیت تھی ہی کہ کھائیں اور میں نے دنیا میں بھیجوں، کیونکہ اگر یہ دنیا میں نہیں جائیں گے تو میرا حبیب دنیا میں ظاہر کیسے ہوگا، میرے اور نبی اور رسول کیسے آئیں گے دنیا میں جائیں گے۔ وہ حکمت تو تھی اللہ کی کہ یہ کھائیں، ظاہر میں منع کیا تھا تاکہ کھائیں گے تو اتارنے کا ایک سبب بن جائے گا۔ اب کھا لیا تو فرمایا آدم حوا اترو، نیچے اترو، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب اترو۔ اللہ پاک فرماتا سب، کتنے؟ سب، اور تھے کتنے؟ دو۔ اے یار مزہ لے لو، کتنے تھے؟ ایسے بولو، ایسے، اور کتنے تھے؟ دو، اور فرما رہا سب اترو، سب تھے ہی کہاں؟ تو حضرت آدم کی پشت میں تھے ہم تم سب، سب تھے ان کی پشت میں، سنی بھی تھے اور وہابی بھی تھے، مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے، فرمایا سب اترو، یہ آدم لے کے سب کو اتر جاؤ۔ اب تمہارے اترنے کے بعد یہ سب دنیا میں جب پیدا ہوں گے
تو جو ان میں ہدایت پہ رہے گا اسے میں دوبارہ جنت میں بلا لوں گا. سبحان اللہ، بلاؤں گا. اور جو ہدایت پہ نہیں ہوگا وہ اسے جہنم میں ٹھونس دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو جو اتار کے لائے جنت سے یہ وہابی لائے ہیں، کافر لائے ہیں ہم کو، اور گمراہ بدین لائے ہیں. نہ یہ ہوتے وہاں نہ ہم اترتے. سمجھ گئے نہیں؟ ارے سمجھ گئے نہیں؟ یہی لائے ہیں ہم، کیونکہ ان کو تمہارا رہنا تھا نہیں، اللہ رکھتا ہی نہیں ان کو. اچھا ایک بات اور بتاؤ، بہت مزیدار بات. اللہ پاک نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. کیسے؟ زور سے بولو. اور مٹی کہاں سے لی؟ پوری دنیا سے، پوری دنیا سے لی. ثم قبض قبضة من تراب من الارض، دنیا کی مٹی لی اللہ نے، پوری دنیا سے، تھوڑی تھوڑی سب جگہ سے لے لی. کہ جنت میں مٹی کی کمی تھی؟ نہ، وہاں بھی مٹی ہے. اگر تم چاہو کھیتی کرنا، کاشتکار ہونا، اور تم وہاں چاہو کہ یار ہم تو یہاں ہل جوتے، تو وہاں انتظام ہو جائے گا. اور کیا، سب انتظام جنت میں، جو چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں وہ سب کچھ ہے تمہارے نفسوں کی جو خواہش ہے، سب ملے گا تمہیں. اچھا ما تشتہی انفسکم فرمایا، قلوبکم نہیں فرمایا کہ جسے تمہارا دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا. نہیں، بلکہ جو تمہارا نفس چاہے گا وہ سب ملے گا. کیا مطلب ہوا معلوم ہے؟ کہ دل سے کہیں زیادہ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے اس کی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوگی، نفس کی خواہش تو جنت میں پوری ہوگی. سبحان اللہ، جو چاہو تمہیں ملے گا. سبحان اللہ، جو چاہو تمہیں ملے گا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری چاہت ہوگی وہ سب تمہاری پوری ہوگی. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مغفرت دینے والے پروردگار اور رحم فرمانے والے اللہ کی طرف سے مہمانی ہے جنت. سبحان اللہ. ارادہ ہے جانے کا کہ نہیں؟ انشاءاللہ. کس کس کا ارادہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا. اونچا کر، اٹھا اونچا کر کے. اونچی جنت میں چاہ رہے ہو نا تو اونچا کر کے اٹھاؤ. لیکن ان کا تو یہ تو بعد میں جائیں گے، بعد میں اٹھا رہے ہیں، ہاتھ ہی نہیں نکل پا رہے ہیں چادر میں سے. انشاءاللہ سب جائیں گے اللہ چاہے. سنیت پہ رہنا، کبھی وہابی بے دین مت بننا. انشاءاللہ کہو سنیت پہ رہیں گے. بولو سنیت پہ رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے. 5 وقت کی نماز مت چھوڑنا، یاد رکھنا. انشاءاللہ کہ نماز اگر چھوڑی تو پھر جاؤ جہنم میں. بے نمازی کے لیے جہنم ہے. حق فرما. سبحان اللہ. اچھا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم کو اتار دیا اور حضرت آدم کو اس کا اتنا بڑا دکھ ہوا. مٹی اور جنت میں مٹی. اچھا ہاں، چلو چلو دیکھو یہ ہیں ہمارے مولانا مشتاق صاحب، انہوں نے یاد دلا دی. یہ لقمہ دے رہے ہیں، لقمہ. تو جنت میں مٹی کی کوئی کمی نہیں تھی. ادھر دھیان چلا گیا تو ادھر ہم نے تقریر شروع کر دی. جنت میں مٹی کی کوئی کمی تھی، زور سے بولو نہیں تھی. یار تم ٹوپے والے نہیں بول رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا بولتی بند ہے کیا؟ جنت میں مٹی کی کوئی کمی پھر نہیں بولے؟ نہیں تھی. بولو نہیں تھی. نہیں تھی. پھر دنیا سے مٹی کیوں لی گئی؟ اس کی بہت سی حکمتیں، کبھی آئندہ آئیں گے تو دھیان دلانا.
بتائیں گے. اچھا کبھی آئندہ ٹائم دیا تو ارشاد فرما دیں حضور. اور ایک آدھ بتائیں مجھے. خدا چاہتا تو سجنہ ہی کی مٹی سے سب کو بنا دیتا, بے شک مگر نہیں, سجنہ سے لی, سجنہ والوں کے لیے ہر جگہ سے لی. کیوں کہ ہر جگہ کی مٹی کا رنگ الگ ہے, ڈھنگ الگ ہے, مزاج الگ ہے. کوئی سخت ہے, کوئی نرم ہے, کوئی گرم ہے, کوئی سفید ہے, کوئی سیاہ ہے, کوئی کالی ہے, کوئی پیلی ہے, کوئی لال ہے. ہر جگہ کی مٹی سے لیے تاکہ بندوں کے رنگ بھی الگ الگ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور مناظر اہل سنت حضرت مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ دیوبند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رنگ الگ الگ ہو جائیں, اور یہ الگ الگ کی مٹی سے ہر جگہ کی لی تاکہ ان کے مزاج بھی الگ الگ ہو جائیں. کوئی سخت مزاج کا ہو, کوئی نرم مزاج کا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس والبابا کی اندر طلاقی, پھر کبھی اور مت کہنا, اور کچھ بتائیے. اچھا ایک بات اور, ایک حکمت تو بتائی دوں ارشاد. جس کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی. جی ارشاد. جنت میں مٹی کی کمی نہیں تھی. خدا اگر چاہتا تو حضرت آدم کو جنت ہی کی مٹی سے بنا دیتا, مگر نہیں بنایا, دنیا کی مٹی سے بنایا. اور حکمت ہے تو اور بات کی بات ہے یار, کبھی آئے تو بتانا. انشاءاللہ, انشاءاللہ. جی. ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جنت کی مٹی سے بنائے جاتے تو سارے آدمی جنت ہی کی مٹی سے بنتے, اور جو جنت کی مٹی سے بنتا وہ جہنم میں کبھی نہیں جاتا. خدا نے اس لیے اس مٹی سے بنایا تاکہ جنتی الگ ہو جائے اور جہنمی الگ ہو جائے. کیا تقریر ہو گئی. واہ واہ, سبحان اللہ. بولو کون کون جنت میں جائے گا؟ اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. ارے ہم جائیں گے انشاءاللہ. یہ بابا کالے کپڑے والے نہیں بول رہے, کیا بات ہے؟ ہاں یہی, ہم مسکرا دیے. اور انشاءاللہ ہم جائیں گے جنت میں. ارے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا, ارے مختاریہ, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس, پڑھ نہیں رہے ہو یار. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, نعرہ لگاتے جائیں گے. زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تک بولو سبحان اللہ. اور ہمارا ایک شعر سنو. ہم اہل خلد ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھنڈے ہو گئے کیا؟ ہم اہل خلد ہیں, ہم اہل خلد
رسالت کا لگاتے ہیں، ہم اہل خلد ہیں، نعرہ رسالت کا لگاتے، پڑھو مل کے، ہم اہل، ایسے پڑھو، ہم اہل خلد ہیں، نعرہ رسالت کا لگاتے ہیں، ہم اہل خلد ہیں، نعرہ رسالت کا لگاتے ہیں، خدا کی مار ہے، خدا کی مار ہے، نجدی پہ وہ اس سے گریزاں ہے، خدا کی مار ہے، نجدی پر نجدی پہ وہ اس سے گریزاں ہے، واہ 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 واہ، مٹائے گردش دوران مجھے یہ غیر ممکن ہے، مٹائے گردش دوران مجھے، مٹائے گردش دوران مجھے یہ غیر ممکن ہے، نبی میرے محافظ ہیں، نبی میرے، حافظ ہے، پڑھو، نبی میرے محافظ ہیں، خدا میرا نگہباں ہے، نبی میرے محافظ ہیں، خدا میرا نگہباں ہے، نبی میرے محافظ ہیں، خدا میرا نگہباں ہے، جناب رحمت للعالمین کا سر پہ داماں ہے، جناب رحمت للعالمین کا سر پہ داماں ہے، ہماری ٹھوکروں پر، ہماری ٹھوکروں پر گردشیں ہیں، غم کا طوفان ہے، ہماری ٹھوکروں پر گردشیں ہیں، غم کا طوفان ہے، واہ واہ، ہماری ٹھوکروں پر گردشیں ہیں، غم کا طوفان ہے، غم کا طوفان ہے، صغیر اپنی نظر سے میں بھی چوموں سنگ در ان کا، پوری طاقت سے بولو سبحان اللہ، صغیر اپنی نظر سے میں بھی چوموں سنگ در ان کا، نماز عشق، نماز عشق پڑھنے کا میرے دل میں بھی ارمان ہے، نماز عشق پڑھنے کا میرے دل میں بھی ارمان ہے، نماز عشق پڑھنے کا میرے دل میں بھی ارمان ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آئندہ کبھی آنا ہوا تو یاد دلانا، تو پھر میں یہ بتاؤں گا حشر میں حضور کی عزت کیسے دیکھیں گے، کیا عزت ہوگی حضور، یاد دلانا بھائی، مشتاق تم بھی رہنا انشاءاللہ، یاد دلانا ہمیں، انشاءاللہ، کیوں نا صاحب، انشاءاللہ، اور یہ ابھی بتا دیں نا، اس میں ٹائم لگے گا بہت، اور یہ بھی کہ حضرت آدم تشریف لائے دنیا میں تو روتے رہے، پھر توبہ کیسے قبول ہوئی، یہ بیان کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا، اس لیے یہ دونوں باتیں میں ادھار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یار زندہ صحبت باقی، والباقی عند التلاقی، انشاءاللہ تعالی، اللہ
ताला ने चाहा तो अब आयत करो, कुछ नमाज की पाबंदी करोगे कि नहीं? इंशाल्लाह कमजोरी से बोलोगे इंशाअल्लाह। जिनके दाढ़ी नहीं है वो पाबंदी करें दाढ़ी रखने की इंशाअल्लाह। अच्छा, हुजूर से ये साहिब सज्जादा बैठे हैं इधर, एक ऐलान कौन से? यही सामने आपके। ये आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। भाई है वो भाई है, वो हाजी वही भाई कई बस। साहिब सज्जादा। आवाज पहुंचे। तुम साहिब सज्जादा हो, अब आज से तुम्हारी दाढ़ी पूरी होगी इंशाअल्लाह। बोलो बोलो, इसमें बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तौबा कर लो, हाँ एक मुट्ठी पूरी, ताकि तुम्हें देखने के बाद आदमी खुश हो जाया करे इंशाअल्लाह। और 5 वक्त की नमाज, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हो तो कुरान शरीफ भी पढ़ लो, ठीक है? इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़ा दो उनको, और उर्दू इंशाअल्लाह, ताकि ये बैठे बैठे मुताला भी किया करें, कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, दादा मियाँ खुश हो जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार हैं दादा मियाँ? चलो खादिम तो हो ही, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भाई, एक ऐलान सुन ले सब लोग तवज्जो के साथ। हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत ने वक्त दे दिया, ये इनकी मेहरबानी है या नहीं है? और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ़ ले आए। अल्लाह पाक इनके कदमों की बरकतों से हमारे गांव की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह सब बीमारों को अच्छा कर दे, परेशान हालों को खुशहाल कर दे। गुजारिश आपसे इतनी सी है कि ये सुनहरा मौका है जहाँ आपने तकरीर सुन के अपने ईमान को जिला बख्शी और आप अंदर से महजूज हुए, मसरूर हुए। वहीं हमारे लिए सआदत मंदी की बात यह है कि हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत को सलासिले अहले सुन्नत की कई खानकाहों और बड़े बड़े बुजुर्गों से, बेशुमार जगहों से, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से मशाइख अहले सुन्नत की जानिब से इजाज़त व खिलाफत हासिल है। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि अगर आप में से जो नई नस्ल के लोग हैं वो अब तक किसी सिलसिले में मुरीद ना हो सके हों, या कुछ लोग गलती से कहीं ऐसी जगह मुरीद हो गए जहां नहीं होना चाहिए था, या जो लोग मुरीद हैं भी सही जगह और तालिब और फैज़ पाने की नीयत से तालिब होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मौका है। ऐसी शख्सियतें बार बार तो हाथ नहीं आती हैं। दुआ करो अल्लाह करे ऐसी मुलाकातें हुजूर के साथ होती रहे, आमीन को। आपको अल्लाह पाक उम्र खिज़्र बिल खैर नसीब फरमाए, दुआ कीजिए अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। तो ये मौका है, मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए, मौके को गनीमत समझिए और हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत की ज़बानी व कलिमात खैर जो आप कहलवा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उसमें शिरकत फरमाएं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लड़के बाहर हैं वो दौड़ के आ जाएं अंदर, क्योंकि अब ये बैत वाले कलिमात हम कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ, इलाही मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हज़रत पर कायम रहूँगा। नमाज रोज़े हर फर्ज हर वाजिब को सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर गुनाह से खास कर
جھوٹ بدی غیبت بدمذہب کی صحبت سے مذہب کی صحبت سے گانے بجانے کھیل تماشوں سے بچتا رہوں گا. انشاءاللہ. اب ایک کام کرو، چادر تمہاری دے دو، بیٹھے رہو اپنی جگہ. اچھا تھوڑے ایک دو آدمی آگے آ جاؤ بس. اس کو پکڑ لو آپ، چادر بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. اب آپ باقی لوگ ان کے سیدھے کاندھے پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لو. اسی طریقے سے آخر تک پہنچ جاؤ. اخیر تک ہر آدمی اپنے سامنے کے آدمی کے کاندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ لے. اس طرح تم لوگ بھی پکڑ لو. سامنے والے کے کاندھے پہ ہاتھ لو تمہارا رومال لے لو. کاندھے پہ رکھ لیا، آپ ان کے کاندھے پہ، آپ ان کے کاندھے پہ، آپ ان کے کاندھے پہ، آخر تک رکھ لو. ایسے ہاں. سیدھا ہاتھ رکھو سامنے والے کاندھے پہ. تم کھجاتے ہی رہو گے کیا؟ یہ ہے ادھر کافی. ایک نے پکڑ لیا بس کافی ہے. پڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. میں نے اچھا، عورتیں اگر سنتی ہوں تو وہ وہی سے وہ پڑھتی رہیں اور وہ بھی کہیں. اور عورتیں ایک بات یہ بھی کہیں، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی. اور عورتیں ایک بات اور کہیں، خلاف شریعت کپڑے پہننے سے بچتی رہوں گی. اور سب لوگ کہو، میں نے اپنا ہاتھ حضور پرنور غوث اعظم جیلانی بغدادی کے مبارک ہاتھ میں دیا. عورتیں وہیں سے کہتے ہیں، وہیں سے مرید بن جائیں گی. میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. سب کہو، الہی مجھے حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم بریلوی کے وسیلے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے مریدوں میں غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ان کے گروہ میں اٹھا. بس اب سب مرید ہو گئے. اور یہ سلسلہ ہمارا حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم اور حضور غوث اعظم والا سلسلہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلسلہ قادری برکاتی رضوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خلافت کا ذکر فرما دیں ان سے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو خلافت دی ہے. ہاں، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین نے وہاں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خلافت بھی ہم کو دی. اور ہم سے بھی خلافتیں مصر میں اور مدینہ منورہ میں، اور وہ یہاں ہم سے بھی بہت لوگوں نے خلافتیں لی اور سندیں لی ہیں ہم سے. بخاری شریف کی سندیں بے شمار پروفیسر اور دکاترہ نے اور اساتذہ نے وہاں پر مصر میں، سبحان اللہ. اور مدینہ منورہ میں اور مکہ المکرمہ میں اللہ کے کرم سے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو دین و ایمان کی برکتوں سے نوازے اور سنیت پر قائم رکھے اور نماز روزے کی پابندی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی چہروں پہ رکھیں کہ اس میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور سرکار ناراض ہوتے ہیں اس سے جو داڑھی کٹاتا ہے یا مڑاتا ہے، جو حد شرع سے کم کرتا ہے اس سے سرکار ناراض ہے. اور جس سے رسول ناراض، اس سے خدا کب راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے داڑھی اپنے چہروں پہ رکھو میرے بھائیوں. اللہ پاک توفیق دے. یار زندہ صحبت باقی، آئندہ کبھی انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی تو انشاءاللہ یہ دو باتوں کو یاد رکھنا جو ہم نے چھوڑی ہے جہاں، انشاءاللہ پھر بتا دیں گے آپ کو. اور آپ لوگوں کو بھی اللہ سب نیک ارادے آپ کے پورے فرمائے. اور ہم میں جو بیمار ہوں مجھے بھی اللہ پاک شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے اور ہمارے قرض کو ادا فرمائے.
اور اچھا کاروبار اور اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے. یہ دعائیں اللہ پاک ہم اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم دائما مدام برحمتک یا ارحم الراحمین. اور ایک بات یاد رکھو، اپنا مدرسہ ہے رچھا اسٹیشن پہ، دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب نے دیکھا. تو مدرسہ ہی نہیں، مدرسوں کا باپ ہے وہ. ابو المدارس سمجھو اس کو. 54 بیگھہ زمین میں، اور لڑکیوں والا مدرسہ بہت بڑا، 1 ایکڑ زمین میں اس کی بلڈنگ ہے تقریباً، لڑکیوں والے کی. بڑا حسین، بڑا خوبصورت. اس میں لڑکیوں کو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہاں کی لڑکی اگر ایک طرف عالم کورس کر کے پورا کرے گی تو دوسری طرف انٹر بی اے ہو جائے گی، بی اے کی ڈگری بھی اس کو مل جائے گی. تو یہ جو اسکولوں میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان سے ہٹا کے اپنے دین مدارس میں داخل کرو، تاکہ عزت بھی نہ جائے اور علم بھی مل جائے، عمل بھی مل جائے. آج کل عزتیں بہت جا رہی ہیں، لٹ رہی ہیں عزتیں انشاءاللہ. تو لڑکیوں کو اپنی بھانجی، نواسی، بیٹی، بہن ان کو داخل کرو وہاں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تو کتنا اچھا رہا. اسکول کی سے بھی بچ گئی، وہ ڈگری بھی مل جائے گی. عربی ہمارا کالج بھی تو ہے، اعلیٰ حضرت ڈگری کالج جو دنیا پہ ہے دیکھا ہے؟ وہ ہمارا ہے. ہمارا اور حافظ اکرام بھائی کے دونوں کا پارٹنر ہی میں ہے بھائی، آدھی آدھی پارٹنر ہی ہے ہماری اس میں. اعلیٰ حضرت ڈگری کالج میں اور رضا انٹر کالج، دونوں کالج وہیں پر ہیں. تو اس سے ہم علاقہ کر دیں گے اپنے مدرسے کا، الجامعۃ القادریہ کا. مزہ آ جائے گا نہیں؟ بولو بھائی. ارے مزہ آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ ہاں تو انشاءاللہ اب وہاں لڑکیوں کو داخل کرو. اور اب دیکھنے کے لیے اس کو، دیکھنے کے لیے کب آؤ گے؟ فروری میں تقریباً 11 فروری کو الجامعۃ القادریہ کا سالانہ جلسہ ہوگا. ہاں اس میں آ جاؤ 11 فروری. یہ سردی کا زمانہ گزر جائے ہیں، دسمبر چل رہا ہے اور جنوری گزر جائے، 11 فروری کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا مدرسے میں. اس میں آپ آؤ انشاءاللہ. تو بس مزہ آ جائے گا. مدرسے کا مدرسہ دیکھو، تقریر کی تقریر سنو، نعت کی نعت سنو، اور مدرسہ دیکھ کے دل باغ باغ کر لو، پھر لڑکیوں کو داخل کرو. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بیٹھے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الہی خیر گردن.